میں آپ کو اب اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو میں آپ کو ایک حدیث کی روشنی میں سارا کچھ سمجھا دیتا ہوں. قیامت والے دن اللہ پاک فرمائے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے یعنی پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے. اب کوئی بندہ اب اس کو لے لے لفظوں کو اور کہے جی اللہ کو تو پیاس لگتی ہے، پھر اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، پھر اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بھئی اس سے یہ مراد نہیں ہے، وہ سمجھانے کے لیے ایک بات کی جا رہی ہے. پھر اللہ با خود پھر اس کی غلط فہمی دور کرے گا کہ ایسی مجھے نہیں فرمایا کہ وہ بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کو بیمار پرسی کرتے تو مجھے بھی ادھر پاتے، یعنی میرا قرب پاتے، میں سمجھتا تم نے مجھے کھلایا. یعنی یہ پیار یہ بندے سے ایک تعلق کا بیان ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کہ مطلب یعنی وہ اللہ کو بزرگان دین یہ نہیں کہتے ہر جگہ بھئی اللہ جسم سے اور مکان سے اور زمان سے پاک ہے، یہ اللہ نے پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ اس کے اندر نہیں ہو سکتا کسی طرح بھی. لیکن اس لیے علماء کہتے ہیں جب اللہ پاک فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، ہم اس کو ہی مانتے ہیں بس جو ہے. لیکن آگے جا کے یعنی اپنے کرنا بھئی کتا بلّہ یہ وہ چیز مطلب ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، مطلب یعنی اس چیز تو وہ جو وحدت الوجود جس کو آپ کہہ رہے ہیں مطلب ہے کہ یعنی وہ خود ہی تشریح کرتے ہیں دوسری جگہوں میں بھئی حقیقی وجود ہے اپنی ذات سے وہ قائم اللہ کا ہی ہے، باقی سارے جو ہے اللہ کے یعنی قائم کردہ یا اس کے اذن سے یا اس کی قدرت سے اپنا یعنی قائم ہے. جس طرح مثلا میں آپ کو مثال دوں، اللہ پر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے. اب یہاں نتیجہ ہے جی اللہ پاک قرض حسنا مانگ رہے ہیں، بھئی اس کا یعنی مطلب یعنی بھئی اور چیز ہے اس سے مراد. اسی طرح جو ہے مثال کے طور پر حضور علیہ السلام جب دعا کرتے استخارے کی دعا جو آپ نے فرماتے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. تو کیا مطلب اب اللہ نبی علیہ کچھ ہی نہیں جانتے؟ مطلب یہ کہ وہ اللہ کے علم کے سامنے آپ نے علم کی نفی کر رہے ہیں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو ہر چیز پر قدرت میں نہیں کچھ قدرت، تو وہ نفی کر رہے ہیں. تو جس طرح چراغ سورج کے سامنے کہیں کہ چراغ کی روشنی تو کچھ نہیں ہے، تو اس کے مراد یہ نہیں ہے بھئی چراغ ہی نہیں ہے یا چراغ کی روشنی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی جو شدت ہے. باقی جو شیخ ابن العربی جو بیان فرماتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے تھوڑی سی اور عقل اور ایکسپیرینشل نالج چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں مثلاً اب یہ بھی مثال نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں بھئی اصل چیز اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کی ذات کا پردہ اس کی صفات ہیں. مثلا بلا تشبیہ و بلا، مثلا آپ ہیں، آپ کی ذات ہے، مثلا روح ہے آپ، تو آپ کی جو صفات ہے آپ کا دیکھنا اور یا آپ کی جو صرف زندہ ہیں آپ یا سننا، یہ صفات یہ نا یہ پردہ بنا ہوا ہے نا اس کا، آپ سمجھ رہے ہیں. اور صفات کا پردہ افعال الہیہ ہیں، فعل یعنی اللہ کا جو کرنا چاہیے، یعنی پھر سمجھ لیں ذات صفات میں چھپی ہوئی ہے، صفات جو ہے وہ افعال میں مثلا ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک یہ چیزیں کر رہا ہے افعال الہیہ مطلب ہے اسی سے زمین اسمان، لیکن ہمیں صفات تو نظر نہیں آتی نا. لیکن ہم پھول کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں، اس کا جمال دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی صفت تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، یعنی فعل تو نہیں نظر آ رہا نا، لیکن بنایا تو یہ جمیل اس نے ہے نا. ان اللہ، ہاں جی، پھر وہ اللہ کا فعل بھی نظر، وہ اللہ کی صفات کا پردہ اللہ کا افعال یعنی فعل ہے. اور جو اللہ کے پھر افعال کا جو پردہ ہے وہ اللہ کے اسماء ہے، اسماء کے پیچھے وہ صفت اور وہ افعال چھپے ہوئے ہیں. مثلا آپ کہیں گے مثلا رزاق، یہ ایک صفت بھی ہے ایک فعل بھی، اس کے پیچھے اللہ کا فعل رزاق، وہ صفت رزاق، اور پھر ذات. اب یہ چار چیزیں ہو گئیں، ذات، صفات، افعال اور اسماء. اب مخلوق کے ساتھ کون انٹریکٹ کر رہا ہے؟ اسماء کر رہے ہیں اور فائدہ کیا. تو مخلوق
اسماء الہی کا پردہ ہے. مثلا اس کے پیچھے اس میں جمیل چھپا ہوا ہے، اور اس میں جمیل کے پیچھے فعل ہے جس نے اس کو جمیل بنایا، اور فعل کے پیچھے وہ اللہ کی صفت ہے ان اللہ جمیل، اور اس صفت جمیل کے پیچھے اللہ کی ذات ہے کہ جس کو وہ جو وراء الورا ہے. تو یہ شیخ ابن عربی جو ہے بعض دفعہ وہ اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مخلوق سے خاص بھئی ایک یہ مخلوق اللہ کے اسماء کا پردہ، وہ اللہ کی فعل کا، وہ اللہ کی صفات کا، وہ اللہ کی ذات کا. تو اس طرح کی بات بعض دفعہ وہ کرتے ہیں. تو یعنی مثلا پھر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، مثلا اللہ جل مجدہ نے کی صفت ہے حلم برداشت کرنا، یا رفق نرمی کرنا، جواد دینا. تو آپ میں وہ صفت آپ نے حاصل کر لی، سخاوت والی، وہ جواد بننے والی مثال کے طور پر. ٹھیک ہے جی. اب وہ صفت الہی کا پرتو آپ میں پڑ رہا ہے، وہ اسی صفت سے فیض اٹھا رہا ہے جو اللہ کی صفات ہے اصل میں. اس لیے اللہ پاک اس بندے سے محبت، آپ نے سنا ہوگا ان اللہ جمیل و یحب الجمیل، ان اللہ رفیق و یحب الرفق، کہ اللہ نرم خو ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک حلیم ہے، حلم سے، وہ کیوں حلم سے محبت کرتا ہے کہ وہ اس کی صفت ہے، وہ بندے میں آ جائے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام کیوں حبیب العظم ہیں؟ کیونکہ آپ میں جتنے صفات الہی کا اظہار ہوا وہ کسی میں نہیں ہوا مخلوق میں. تو اللہ پاک کو پھر ان سے سب سے زیادہ محبت ہوگی کہ اللہ کو اپنی صفات کا پرتو ان میں نظر آتا ہے. اب وہ پرتو، وہ جو صفتیں بڑی ہیں، تو اس لیے پھر وہ حدیث قدسی آپ میں وہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. آنکھیں بننے سے کیا مراد؟ یہ نہیں کہ وہ رب کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، وہ تو اللہ پاک تو پاک ہے ایسی آنکھوں سے. آنکھ بنتی کہ اب جس طرح اللہ پاک کی صفت حیا ہے، اگر اس کی آنکھ میں بھی صفت ہے حیا کی، تو یہ وہاں سے اس کا تعلق ربط اللہ کی صفت حیا سے جڑا ہوا ہے. اب یہ اس کے سے دیکھتا ہے، اور اللہ پاک یعنی بصیر ہے، اس میں اب بصیرت آ گئی، بصارت آ گئی، یا حلم آ گیا. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو مطلب کیا مراد یہ اللہ پاک نہیں کہ اللہ پاک خیر کی طرف بڑھتا ہے، خیر کو پسند کرتا ہے. تو یہ بھی اگر اس کے پاؤں ہمیشہ خیر کی طرف بڑھتے ہیں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اللہ پاک ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور اپنا اللہ پاک کی جی اور بھی جو صفات ہیں تو وہ یہ، تو یہ معنی بعض دفعہ کیا جاتا ہے اس طرح جو ہے معنی میں، تو وہ نہیں جو آپ فرما رہے ہیں. تو اس میں اتنا ہی بندہ ذہن میں رکھ لے کہ بھئی اگر وحدہ سمجھنا ہے میں نے اس بندے کو تنگ کیا، گویا میں نے اللہ کو تنگ کیا، تو میں بچ جاؤں، میں نہ تنگ کروں. یہ تو فائدہ ہو گیا اس تصور کا. تو اگر صرف فلسفیانہ گفتگو اور ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا نقصان ہی ہونا ہے بندے. فضول باتیں جی 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 جتنی مرضی ہے بڑھاتے جائیں گے. مرضی ہے لسی گھولتے جائیں. یہ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا تھا وہ تو آپ کو جسمانی طور پہ ہوا تھا. صحیح، بالکل صحیح فرمایا آپ. تو وہ باقی میں روحانی کا کیسے آ گیا یہ؟ تو وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے اور آپ نے جسمانی طور پہ کیا، تو اس لیے روحانی کیسے ہو سکتا ہے بعد میں؟ تو یہ کوئی ہے جو سوال ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ جو سارے گناہ جو حقوق العباد والے بھی گناہ معاف کریں گے اللہ پاک کے نہیں کریں گے. اچھا، تیسرا یہ کہ اللہ پاک جو کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ موجود ہے، لوگوں کا خیال ہے، وہ اللہ کو اس ذات قریب موجود ہے یا اس کا علم لوگوں کو آپ کا چیزوں میں دیتا ہے؟ چلیں اسی سے شروع کر لیتے ہیں. پہلے دیکھیں اللہ پاک نے صاف فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا میرا علم میں تمہارے ساتھ ہے. اب میں کیوں اس میں علم کو جو ہے شامل کروں؟ علم تو ہے ہی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ، یعنی ضمیر ہوتی ہے بھئی ہی از ود یو ویئر ایور یو آر. اب وہ کیسے ساتھ، اس میں ہم نہیں پڑھتے، نہ ہمیں علم ہے اس چیز کا، ہم صرف اس کو پر ایمان رکھتے ہیں. اگر وہ اللہ پاک فرماتا ہے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون،
میں ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. مرنے والے کی بات ہو رہی ہے, جتنے وہ مرنے والے نے اٹھایا نا, وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ, لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. اب یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا دیکھ, جس سے مراد ہے وہ چیز ہے تو وہ نفی کر رہے ہیں نا دیکھنے کی, لیکن اس کی کیا کیفیت ہے, کس طرح, وہ ہمارے علم میں نہیں. ہم صفات الہیہ کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے, بس, اور نبی علیہ السلام تشریح کر دی, بس ختم. اس کے بعد ہم اس کے اندر نہیں مطلب پڑھ سکتے, کیونکہ وہ ہمیں علم ہی نہیں ایک چیز کا بالکل, یعنی اس کا وہ کھاتے, مثلا ہم جیسے روح ہے, اب ہمیں پوری طرح علم ہی نہیں, تو ہم اپنا وقت جتنا جان لیں بھئی روح ایک انرجی ہے, روح ایک طاقت ہے, روح نے وعدہ کیا اللہ سے یہ چیز ہوگی. دوسرا آپ جو فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام روحانی طور پر, تو کیا آپ سمجھتے ہیں بھئی کسی وقت بھی حضور علیہ السلام بھئی اللہ کے قرب میں نہیں ہے؟ وہ تو ہر وقت ہی ہے, لیکن ایسی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ مثلا ایک دفعہ میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. ایک دفعہ حضور علیہ السلام تشریف لائے گھر میں, باہر سے دروازہ بند کر دیا, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آئیں. آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا عائشہ. فرمایا من عائشہ, عائشہ کون؟ انہوں نے کہا بنت ابی بکر. آپ نے فرمایا ابو بکر کون؟ پھر اس نے کہا بن ابی قحافہ. فرمایا ابی قحافہ. اس کے بعد اما عائشہ فرماتی ہے مجھ پر تو دہشت طاری ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام مجھے ہی نہیں پہچان رہے, میرے والد کو نہیں پہچان رہے تھے. تو ہم پھر وہ بہرحال اپنے طریقے سے جب اندر آئیں تو انہوں نے بعد میں تذکرہ کیا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی تھی, آپ نے مجھے ہی نہیں پہچانا. آپ فرماتے تھے, آپ نے فرمایا لی مع اللہ وقت, ایک وقت ایسا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ پاس میں جب ہوتا ہوں, لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل, کہ جہاں نہ کوئی مقرب فرشتہ اس جگہ پہنچ سکتا ہے اللہ کے اتنا قریب, نہ کوئی اور نبی, نہ کوئی اور رسول. اب یہی ہے وہ روحانی معراج. اور دوسرے بارے میں آپ نے فرمایا جب آپ نے روزے رکھنے شروع کیے, روزے وسا ان کو کہتے ہیں, اپنا تسلسل کے ساتھ روزہ, بھائی سحری اور افطاری کے بغیر, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. تو صحابہ کرام نے بھی, وہ تو عاشق تھے, انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام رکھنے تو ہم بھی رکھتے ہیں. ان میں کمزوری ظاہر ہونا شروع ہو گئی, آپ کو پتہ چلا تو آپ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے میری طرح؟ دیکھیں نا حضور علیہ السلام, آپ جو ہمارے لوگ جو کہتے ہیں جی ہم حضور علیہ السلام ہماری طرح ہیں, حضور خود فرما رہے ہیں تم میں سے, وہی صحابہ بھی حضور علیہ السلام جیسے نہیں, ہم تو بعد میں لوگ ہیں. فرمایا کہ تم میں سے کون ہے میری طرح؟ میں اپنے رب کے پاس کھاتا اور پیتا ہوں اور مجھے کھلاتا, اس کے پاس ہوتا ہوں اور وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے, یعنی وہ اللہ کی طرف سے بھئی روحانی طاقت مجھے ملتی ہے, رزق کی کمی بھی میری پوری ہوتی ہے. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اور وہ ہر وقت ہی حضور علیہ السلام کو اللہ پر نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور پھر پہلے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ آنے والا وقت جو ہے آپ کے لیے ہر پہلے وقت سے بہتر اور اعلیٰ اور اعلیٰ ہو. تو وہ تو معراج جو ہوئی وہ ہوئی, سمجھ لیں اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام کا جو آنے, آپ کی معرفت, قرب الہی, آپ کے پردہ فرمانے تک وہ بڑھتا ہی گیا, بڑھتا ہی گیا, بڑھتا ہی گیا. یہ چیز ہے. اور تیسرا آپ نے کیا, وہ تیسری بات تھی آپ نے, ہاں وہ میں نے بیان کیا نا کہ اللہ پاک تو قدرت رکھتا ہے, اس نے خود دیکھیں نا, خود اللہ نے بتا دیا لا یغفر ان یشرک بہ, میں نے شرک نہیں معاف کرنا, وَیَغْفِرُ مَا دُونَ, اس کے علاوہ میں جس کو چاہوں بخش دوں, جس کو چاہوں نہ بخش, میرے بند, یعنی تو قدرت تو اللہ پاک کی مشرک کو بخشنے پہ بھی ہے, لیکن یہ اپنی مرضی سے اللہ پاک اب نہیں بخشنا, تو یہ اپنا یہ چیز قدرت تو اس کی ہے, وہ چاہے تو جس کو مرضی اپنا. جیسے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر فرعون کو اللہ پاک جنت بھیج دے اور مجھے دوزخ میں پھینک دے, یہ بھی اللہ کا عدل ہے. ہم نہیں کہتے اللہ کو, کیونکہ اللہ کی ملکیت ہے, فرعون بھی, میں مالک کو حق ہوتا ہے تصرف کرنے کا اپنی ملکیت میں. تو اللہ پاک کی ذات وراء الورا ہے, بڑا کریم ہے, رحیم ہے, اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے.
تو ماشاءاللہ دیکھیں نا آپ لوگ لاہور میں رہ رہے ہیں، یہ اپنا حضرت فرما رہے تھے یہ وہاں ہالینڈ میں رہتے ہیں، تو وہاں والے لوگ کتنی دین میں دلچسپی لے کے کتنی رہنمائی اور لوگوں کو آگے بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو مطلب یہاں والے لوگوں میں بھی طلب، جستجو، قربانی بہت ہے. صرف جو ہے ان کو بندے صحیح مل جائیں، لیڈر ٹائپ جو ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بھی سفر کرتے، انہوں نے بہت سفر کیے ہوں گے، ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، ان چیز ادھر سے لے کے اور اس کے جزیروں سے لے کر مغرب بعید، کینیڈا، الاسکا، ساؤتھ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، نارتھ افریقہ، یورپ، اتنی طلب اور لوگوں کو اتنی قربانی دینے کا جذبہ میں نے کسی قوم میں، یہ ہندوستان، پاکستان، اس خطے میں، بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے. جی ہاں، لوگ بالکل لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں. وہ قربانی، غربت کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، ان کو پتہ ہو کہ بندہ ٹھیک ہے، کام ٹھیک کر رہا ہے، صحیح ہے، وہ دے گے. بلکہ وہ نقلی مکلی بندوقیں بھی آ جائیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ اس کے بعد بھی بندے 10 مل گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو انٹرنیشنل لیول کی تحریکیں، میں آپ کو یہ آپ تجزیہ ایسے نہیں بھائی کر رہا ہوں، نہیں، آپ فیکٹ پہ بیس کریں. جو انٹرنیشنل لیول پہ فتنے یا اچھی چیز پہنچی اب دنیا میں اس صدی میں، وہ اس خطے کی ہوگی. آپ دیکھ لیں مثلا کسی اور خطے میں اتنا یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار اس طرح کا نہیں. اب کوئی جو دنیا میں فتنہ پھیل رہا ہے، جس طرح مثلا یہ وہ ہندوستان سے تھا، اب یہ علیحدہ بات ہے، اس نے دعویٰ غلط کر دیا. اب مثلا انٹرنیشنل لیول کی بس تبلیغی جماعت ہے مثال کے طور پر، صحیح ہے غلط ہے اس سے قطع نظر، کسی اور الجزائر کی، امریکہ کی، یا مثلا افریقہ کی، سعودی عربیہ کی، یمن کی کوئی جماعت ہو، اس طرح پوری دنیا میں لوگ اس کے چل رہے ہوں، آپ کو نہیں ملیں گے. یہ اس کے چل رہے ہیں، اسی خطے کے. دعوت اسلامی ہے وہ مثال کے طور پر انٹرنیشنل لیول پہ مطلب دوسرے ملکوں میں چل، اور کسی ملک کی اس طرح کی جماعت نہیں ہے. جماعت اسلامی ہے، فلسفیانہ فکر ہے، جو چلو ہمارا ان سے اختلاف ہے، یا جو ہو سکتا ہے، یہ تو بندے کا اپنا اپنا، لیکن اس طرح کا فکر، فلسفہ وہاں جامعہ ازہر میں بھی وہ پڑھا رہے ہیں، ادھر بھی بندے پوری دنیا میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں فالو کر رہے ہیں. لیکن وہ بندے بنیادی کہاں کے تھے؟ جو ان کے بانی اور جو مقتدا قسم کے لوگ، وہ ہندوستان، پاکستان کے تھے. اس طرح یہ ادارہ منہاج القرآن ہے، جو کتابوں کا کام انہوں نے کیا. قطع نظر لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے ان سے، اپنا ڈاکٹر القادری صاحب سے، لیکن جو ہے اس طرح کے انٹرنیشنل کیلیبر کے اسکالر مطلب ہے کم مطلب ہے، یعنی اتنے مطلب ہے بھائی جو ہزاروں مطلب ہے کہ اسکالروں میں بندہ بیٹھا ہو یا بات کرے تو اس کی دوسرے بھی کم از کم سنیں انٹرنیشنل اسٹیج پہ. مطلب یعنی اپنے اسی طرح اور بھی یہاں ہوں گے، مطلب ہے میں نہیں نام بولے، چیریٹی میں بہت کام ہے، مطلب ہے اور جماعتیں بھی ایسی ہوں گی جنہوں نے مطلب ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں بہت زیادہ یہ چیز ہے لوگوں میں، غربت کے باوجود ان کو بندہ چاہیے، چیز ٹھیک چاہیے، تو یہ جانے بھی دیں گے. یہ جتنے دھرنے ہوئے آپ دیکھ لیں، کسی اور ملک میں ہوا اس طرح کے، کبھی مصر میں ایک دفعہ ہوا ہے، اچھا وہ بھی کہ الجزائر میں اکا دکا ہوا. یہاں ہر سال بعد 2 سال بعد ایسا ہوتا ہے کہ پورے ملک کو یہ بندو وہ صحیح کر رہے ہیں. یعنی میں نہیں کہہ رہا مطلب فتنہ نہیں، فساد نہیں مچانا چاہیے کسی طریقے سے بھی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بندوں کا تو دیکھیں نا، لیڈروں کی صلاحیتیں بھی دیکھیں کہ وہ پورے بھائی کوئی چیز نہیں سن رہی، وہ اپنا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، پورے ملک کو جو ہے وہ اپنا ہاتھ دیا. اب یہ نہیں. اب ایک بندہ کہہ رہا تھا جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا فراڈی کوئی نہیں پوری قوم، پوری مطلب یعنی دنیا میں. میں کہا یہ بات آپ کی، میں نہیں کہتا غلط، کچھ ہوں گے، لیکن یہ بھی تو ظاہر کرتی ہے نا صلاحیت ہے. فراڈ بھی کوئی عقل والا کر سکتا ہے، جس کی عقل کام کر، بے وقوف فراڈ نہیں کر سکتا. تو وہ بھی آپ ہی کی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں، ان سے پوچھ لیں، مجھے نہیں پتا، میں یہ تو یہ بھی جاتے ہوں گے جس طرح کے بندے یہاں دین کے نام پر، سوشل ویلفیئر کے نام پر وہ ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو بھی کہتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس طرح ہر ملک میں نہیں ہوتا. تو ان کو اگر یہ صحیح کوئی گائیڈ کرنے والا، ان کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے. کوئی جا کے آگے نبی بن جاتا ہے، کوئی لیڈر سیاسی لیڈر بن جاتا ہے، کوئی فراڈ کر جاتا ہے بہت بڑا، مثال کے طور پر مالی بن کے، کوئی ویلفیئر کا کر کے آگے فراڈ کر گیا، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن لوگوں میں تو خوبی ہے نا.
میرا خیال ہے سر کہ سچ بولنا صرف شروع کر دینا، نہیں مطلب سچ پہ کھڑے ہو جائیں. نہیں تو اتنی مضبوط قوم آپ کو دنیا میں اور اتنی ٹیلنٹڈ اتنی ذہین، سچ جو ہے اس پہ ان کو توحید تو ان کو ٹائم پہ پتہ چلے گی، ابھی اللہ کا نام پتہ ہے، لیکن سچ پہ ہی کھڑے ہو جائیں تو میں کہتا ہوں اس کے بعد توحید کے بعد تو آپ بہت دور تک چلے جائیں، کیونکہ ان کو سچ سے بہت دور لے جایا گیا، ہر قدم پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اب بس وہ خراب کر دیا. اس میں عوام کا بھی قصور نہیں ہے. جی اب وہ ان کے پولیٹیکل سامنے جو سسٹم ہے. رول ماڈل جو آتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جو ہے وہ نشان ہو جاتے ہیں. یہ 40 سال ہم جنگوں میں رہے ہیں، یعنی 27 دسمبر 1979 کو روس آیا، اس کے بعد ابھی تک جنگ چلتی رہی ہے، ابھی تک امریکہ آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی ایجنسی ایکٹیو ہے. انہوں نے ہر کوشش کی کہ ہمیں بھٹکایا جائے ہر طرف سے، ایک طرف سے نہیں، انہوں نے میڈیا وار، اس کی صورت میں بھی انہوں نے ڈزنی کارپوریشن یہاں پے کرتی تھی آپ کے سارے ان کو، ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزیں آپ لوگ خود جانتے ہیں. تو اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان سے جان چھوٹ رہی ہیں. تو ماشاء اللہ یہ بڑا نیک مشن ہے ان کا، اللہ ان کو توفیق دے پوری طرح. سر ایک سوال اور کوشچن جو حضرت فرما رہے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ جو پہلی شیٹ ہے نا، وہ جو جہاں سے زبان والی یہ فرما وہی ہو جائے ان کے نزدیک، اس سے آگے اور چلیں گے تو چلو کچھ روحانی مقامات بھی مل جائیں گے. تو پہلی چیز ہی کر لیں جو یہ فرما رہے ہیں. تو ہم تو پہلے دن ہی وہ سبق، وہ انگلش کی ہے کتاب اور ایک اردو کی دینا، ان کو ہدیہ دیں گے، پورا سسٹم جس میں لکھا ہوا یہ تو. یہ سمر صاحب ہیں جی یہ سمر صاحب ہیں، ٹرینر ہیں، رائٹر ہیں، ماشاء کام کرتے ہیں. اللہ پاک مزید ان کو ترقی نصیب فرمائے. جی ایک خاص دعا بس اخلاص نیت بالخصوص میرے لیے. نہیں، اب یہ دعا سے کام ہونے والا نہیں نا. اگر دعا تو رسول اللہ السلام کر کے دعا ہو جانا چاہیے. آپ نے کوئی دعا چھوڑی جو امت کے لیے ابھی بھی کر رہے ہیں؟ وہ برزخ میں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج کی رات ملے تو وہ بھی امت کے لیے ان کی دعا کر رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ حضرت یہ پورا نظام جو میں پریزنٹیشن دکھا رہا تھا نا، تو اس کی پھر آگے جو آپ فرما رہے ہیں جیسے سچ بولنا، اس کے پھر محاسبے کا بھی، یہ زبان کی 30 دن کی مشق، کانوں کی، آنکھوں کی، سارا یہ ہے. یہ اردو انگلش میں دونوں یہ ہدیہ ہے آپ ماشاء کو. اللہ سر بہت شکریہ. میں سر کتاب لوں گی آپ کے لیے. اچھا میں لوں گا لے کے آیا ضرور. ہوں میں ابھی، جب اٹھتے ہیں تو ٹائم ہوگا ہاں وہ جی جی کچھ فرما رہے تھے آپ، کون کہہ رہا تھا کچھ بات؟ سر ایک وہ آپ کے نہیں یہ بات ابھی کر رہے تھے ان کی رہ گئی ہے. وہ دعا کے لیے ہاں وہ میں عرض اخلاص کر رہا کی تھا، دعا کے لیے. وہ اخلاص جو ہے نا یہ دعا سے نہیں، صرف دعا جیسے بچہ دعا سے مل جاتا ہے، صرف کوئی کوشش کرنا پڑے گی. میں تو صرف وہ ایک برکت کے لیے. میں نے کہا دیکھیں دو امکان ہے، پاسبلٹیز، یا تو